have a different seat. نہیں میں ادھر بیٹھ نہیں آپ ٹھیک ہے نا یہ ہٹاؤ تو یہ بھی اٹھا ایک جیسی چیز. والیوم بند کر. ٹھیک کین وی اسٹارٹ؟ جی شروع. جی سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو آج آپ حضرات کو، خواتین و حضرات کو اس لیے تکلیف دی تھی کہ ہم آپ سے جو یہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہوا ہے اس کے کچھ نتائج کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، اور اس کے علاوہ کچھ جو آج کل اس کے بارے میں کافی بات ہو رہی ہے اس کی ریلائبلٹی کے بارے میں، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیں جو ہم نے ابھی تک ہمارے شیئر کرنا ہے. سو اس تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ امتحان جو ہوتا ہے یہ ایک پیپر کے اوپر ہوتا ہے. پیپر لوگوں کو دیا جاتا ہے، کویسچن پیپر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک آنسر شیٹ ہوتی ہے. وہ جس کے اوپر جواب، کیونکہ یہ ایم سی کیوز جن کو کہا جاتا ہے کہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا 4 میں سے ایک جواب درست ہوتا ہے اور وہ جواب اے بی سی ڈی میں سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک پیپر جو آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کی ایک خاص ساخت بنی ہوتی ہے، مشین ریڈیبل ہوتی ہے کہ مشین اس کو پڑھتی ہیں، اور یہ اس وقت جو دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ مشینز ہیں وہ یہاں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. سو جو کینڈیڈیٹ ہے، جو بچہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ 4 میں سے جو جواب درست سمجھتا ہے اس جگہ کو، اس دائرے کو اپنی پینسل کے ساتھ نشان لگا دیتا ہے. سو اینڈ میں جب وہ ساری کی ساری آنسر شیٹ جاتی ہے، وہ 200 نشان جو لگے ہوتے ہیں، مشین اس کو ریڈ کرتی ہے، اور وہ مشین یہ اس امتحان کے جو سارے 120 پیپر تھے ان کو 4 بیچز میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ سوالوں کو شفل کر دیا جاتا ہے لیکن سوال وہی ہوتے ہیں ہر بیچ کے لیے. سو ہر بچہ اپنا بیچ نمبر اس میں ڈالتا ہے بچہ، اور اس کے بعد اپنی سوالوں سلیکٹ کرتا ہے. مشین ریڈ کرتی ہے کہ کتنے جواب ٹھیک ہوئے، اپنی کی کے ساتھ ملتے ہیں، اور کتنے نہیں ہوا، اور اس حساب سے سکورنگ کرتی ہے. سو اس کے اندر کوئی ہیومن فیکٹر انوالو نہیں ہوتا اس ساری سکورنگ کے اندر. یہ ایک طریقہ ہے جس کے اوپر یہ کام کیا جاتا ہے. چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ دکھا دوں تاکہ آپ کو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ یہ کس طرح کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہ اسی ایگزام، یہ اس امتحان کے پیپر ہیں. اور تھوڑا سا اگر ایک سیکنڈ روکے، بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتا دوں کہ پرسوں بہت سارے بچے یہاں پہ آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے سوال جو تھے ان کے، جس طرح ہمارے پیپر ہوا تھا ہمارے نمبر زیادہ آنے چاہیے تھے. ہم نے ان سے کہا کہ جی کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے نمبر زیادہ آنے چاہیے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے. ہم نے کہا جی اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپ ہمیں رول نمبر دے دیں، میں ذاتی طور پہ پریزیڈنٹ، اگر آپ ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں تو میں جاؤں گا اور آپ 15 کے 15 پیپر میں نکلوا کے اور ان کے جوابوں کو اپنے سامنے ویریفائی کروں گا، کراس چیک کروں گا ہر طرح سے. سو اس معاہدے کے تحت میں خود اس پیپر کے پاس ہم نے نکالے 15، اور وہ 15 کے 15 رول نمبرز کو ہم یہاں رن کر رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ مشین کس طرح ان پیپرز کو ریڈ کرتی ہے. یہ سامنے آپ کے. جی یہ پیپر یہاں رکھے جا رہے ہیں، سارا ایک سٹیک ہے، 15 کے 15 کٹھے رکھے رہتے ہیں. یہ ایک وقت میں کافی سارے سینکڑوں کی تعداد میں پیپرز کو ریڈ کر لیتی ہے. اب جب اس نے پیپر جب یہاں آئے گے اسکینر، تو یہ کمپیوٹرز ہیں جو کہ بہت سوفسٹیکیٹڈ کمپیوٹر ہوتے ہیں. اب
جب یہ کمانڈ دیں گے تو وہ مشین اس کو ریڈ کرنا شروع کر دے گی وہاں سے. اب وہ کمانڈ دیں گے اور یہ دیکھیں اس نے مشین نے ریڈ کرنا شروع کر دیا. سو اسکینر کے نیچے سے گزر رہی ہے, نیچے ہر بیچ کی اپنی اپنی کی کے ساتھ وہ میچ کرتی جا رہی ہے اور وہ ریڈ کرتی جا رہی ہے. یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ ان کے آتے جا رہے. اچھا یہاں ایک سیکنڈ روک دیجیے گا, تھوڑا سا چلائیں آگے, تھوڑا سا آگے چلائیں, آگے چلائیں ایک ایک سٹیپ فریم کر کے. جی چلاتے جائیں, ہاں چلاتے, تھوڑا سا آگے چلائیں. ہاں نیکسٹ, اوکے نیکسٹ اسٹیپ ایک فریم اور یہاں پہ روک دیں. اب کیا ہوا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ تمام کا تمام رنگ میں ہے, ایک جو درمیان میں ہے یہ سفید رنگ میں آ رہا ہے. ہوا کیا ہے کہ اس بچی نے اپنا بیچ نمبر ڈالنا تھا. وہ ایک بیچ چاروں اپنے ایک سائڈ پہ پیپر کے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سا بیچ ہے, اس کو بھی اسی طرح آپ نے سرکل کو بھرنا ہوتا ہے. اس نے غلطی سے ایک غلط سرکل بھر دیا, پھر اس کو احساس ہوا کہ میرا بیچ تو مختلف تھا, اس نے اس کو کراس کیا اور دوسرا سرکل بھر دیا. جب اس نے دوسرا سرکل بھر دیا تو اب مشین نے ریڈ کر لیا ہے کہ یہ اس نے 2 سرکل بھرے ہیں, اس نے اس کو ایرر دے دیا. سو اب وہ آپریٹر جو ہے اس نے نکالا مشین سے دوبارہ اور اس ایک پیپر کو مینولی اس کا نمبر جو اس نے کراس کر کے جو ٹھیک ڈالا تھا اس کو ٹھیک کو ڈال دیا گیا. سو یہ اس قسم کے سوفسٹیکیٹڈ مشینز تھیں جنہوں نے یہ سارے کے سارے, اور پیپر کے اندر جو بھرنا تھا وہ بچوں کا کام تھا. کیا بھرنا ہے وہ آپشن ہے, اسکورنگ بھی اسی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. سو اس کے بعد ہم نے یہ ان 15 کے 15 کو ویریفائی کیا, مینولی بھی ویریفائی کیا, اور اس کے نتائج میں دیکھا کہ وہ رزلٹ ایگزیکٹلی وہی تھا. اس میں کیا گیا تھا کہ اب, اور اگلی بات جو میں آپ کو ایگزام کے انالیسس کے بارے میں بتاؤں گا تھوڑی سی ٹیکنیکل ہوگی بٹ وہ اس کو دیکھ لیجئے گا. سو اب آپ کو انالیسس والے مجھے دکھا دیتے دوسری جو. اور یہ جو بچی جس نے یہ کیا تھا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے یہیں آئی ہوئی تھی, اس کو اس کا پیپر دکھایا ہے, اس کو دکھایا کہ اس نے غلطی کی, وہ مانی ہاں جی مجھ سے غلطی ہوئی. آپ کو شاید یاد ہوگا پچھلی میٹنگ پہ آپ کے ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ غلطی کر دے. بچے غلطی کرتے ہیں, پریشر ایگزام کا پریشر ہوتا ہے, آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو اتنا وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا, تو وہاں پہ سب لوگ ایسی مسٹیکس ہو سکتی ہیں. اور بہرحال اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا. آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ جب ہم نے یہ امتحان ڈیزائن کیا تو ایک ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہم نے بتایا کہ یہ سوال کو ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ اس میں اتنے فیصد سوال ہوں گے وہ آسان سطح کے ہوں گے, اس سے زیادہ اتنے فیصد جو ہوں گے وہ انٹرمیڈیٹ سطح کے ہوں گے, اور اتنے فیصد کویشچن جو ہوں گے وہ مشکل ہوں گے. سو اب امتحان کا رزلٹ جب آتا ہے تو آپ اس کو اس سے کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا جو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا وہ پیپر نے اسی طرح بیہیو کیا. مطلب جب آپ تمام سٹوڈنٹس کا نتیجہ نکالتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا پیپر نے جیسے کہا گیا تھا ویسے ہی پریڈکٹ کیا گیا یا کسی دوسرے طریقے سے پریڈکٹ کیا گیا. سو ہم آگے چلیں, اوپر چلیں. اور اسی میں ایک چیز اور بھی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے بہت ٹیکنیکل ٹرم ہے, اس کو کہتے ہیں کرامبیک الفا, کہ یہ ایگزام کی ریلائبلٹی کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں کہا جاتا ہے جو ٹاپ کے ایسے ایگزامز ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ, ان میں 0.7 سے اوپر جو ویلیو ہو وہ ایک اچھا امتحان کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس ایگزام کی کرامبیک الفا ویلیو آپ اوپر دیکھ لیں 0.96 ہے, وچ از آلموسٹ ایز جتنی بہتر ہو سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں اس میں آ کے کہ جو کٹ آف ویلیوز ہیں یہاں پہ نیچے سے شروع کریں. 68 سوال, 68 ہے نا, 58 کویشچنز ایسے تھے جن کو کہ تمام سٹوڈنٹس نے تقریباً ٹھیک کر لیا, یہ ایزی کویشچنز تھے. اس کے اوپر 105 کویشچنز ایسے تھے جن کو کہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ اس سے یہ تقریباً 52% لوگوں نے ٹھیک کیا. اور اس کے اوپر 27 کویشچنز ایسے تھے کہ جن کو کم لوگوں نے کیا, کہ جو ایکچولی ڈسکریمنیٹ کر رہے تھے بہت ٹاپ کے سٹوڈنٹس میں. ایسے سوال آپ کو اس لیے ڈالنے پڑتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ
کون کون سے کالجوں میں کون کون سے بچے جائیں گے. وہ ڈسکرمنیٹ کرنے کے لیے آپ آہستہ آہستہ مشکل کرتے جاتے ہیں کہ پاس کی سطح پہ لوگ آ جائیں, کیونکہ ہمارا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم ایک بنیاد کر دیں کہ اس لائن سے اوپر والے تمام بچے اس اہل ہیں کہ وہ میڈیکل کالجوں میں داخلہ لے سکیں اور ڈاکٹر بن سکیں کل کو. سو وہ 60% کا کٹ آف تھا. سو اس کو ہم نے بہت مشکل نہیں کیا, اور اس کا وہ آگے نتیجہ آپ کو بتا دے گا. اس سے اوپر پھر ہم آہستہ آہستہ مشکل کرتے گئے تاکہ یہ پتہ چلتا جائے کہ کون کون سے بچے کہاں کہاں کس طرح کمپیٹ کریں گے. سو اس نے اسی طرح بیہیو کیا. اور نیچے چلے جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جی کتنے سوال. سو یہ اس کو ڈسکریمنیشن انڈیکس کہا جاتا ہے کہ کتنے سوال ایسے تھے کہ جو اچھے اور برے اسٹوڈنٹس کے درمیان ڈفرینشیٹ, اچھے اور کمزور اسٹوڈنٹس کے درمیان یہ ڈفرینشیٹ کر رہے تھے. اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 158 کویسچنز ایسے تھے 200 میں سے کہ جن میں کہ اچھے اسٹوڈنٹس نے اچھے مارکس لیے اور کمزور اسٹوڈنٹس نے کمزور مارکس لیے. اس کے بعد 28 تھے کہ جن میں یہ ڈسکرمنیشن کم تھی کہ کمزور اسٹوڈنٹس نے بھی یہ ٹھیک کر لیے اور اچھوں نے بھی ٹھیک کر لیے. اور کچھ 16 کے قریب ایسے تھے کہ جو یہ اچھا ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے. اور اوپر چلے, اس کی بنیاد پہ, اس سارے کی انالیسس کی بنیاد میں اور اسٹوڈنٹ کی فیڈ بیک کے مطابق کہ جی کچھ سوال آؤٹ آف کورس آئے تھے, یہ 14 سوال امتحان میں سے نکال دیے گئے. سو اس کے بعد ہر اسٹوڈنٹ کو 186 میں سے نمبر دیے گئے, اور اس کے بعد ہر اسٹوڈنٹ کے 14 نمبر اس میں ملا دیے گئے, ایڈ کر دیے گئے. سو اس طرح یہ 200 میں سے ٹوٹل ہوا. اب جب اسٹوڈنٹ کیلکولیٹ کر رہا ہے, اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کون سے 14 تھے. وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے یہ 14 تو مجھے بس ملنے ہی تھے چاہے جو بھی ہو. یہ وہ 14 تھے, 14 تو سب کو ملے, لیکن باقی سکور تو 186 میں سے آ رہا تھا. سو اس طرح اس ایگزام کا یہ رزلٹ ملا. سو یہ ایک ٹیکنیکل سائڈ تھی. آگے اس کی رزلٹس کیا آئے یہ علی رضا صاحب کو آپ کو اس لیے بتا دیں گے کہ اس میں بہت سارے ایسے سوال آ جاتے ہیں کہ جن کا تعلق اس سے ہے کہ مختلف ریجنز ہمارے کیسے پرفارم کر رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اندر. سو اس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں علی رضا صاحب کو ہینڈ اچھا جی, وہ پہلے تو لیٹ می جسٹ کلیریفائی ون تھنگ. ویل کلیریفائی کیا, لیٹ می میک اٹ abundantly clear in a statement. The MDCAT result is now final. That's it. It's closed. Recounting جن نے اپلائی کی تھی ان کی ریکاؤنٹنگ بہت ساروں کی ہو گئی ہے, بہت ساروں کی چل رہی ہے. There's tens of thousands, so that's being done. ابھی تک we have not found one جس کا result change ہوا. But the result is final. It has been sent to the universities. We've asked them to start admissions. Private colleges کی admissions کھل چکی ہیں. To my understanding, what we've been informed, Balochistan for their public colleges has advertised. KP for their public colleges has advertised. Federal will be advertising, I believe, either tomorrow or day after. To my understanding, Punjab is also opening their admissions. So now we are going into the admissions phase. The MDCAT phase is closed. That this matter is now finished. یہ ہم کلیریفائی کر رہے ہیں آج, یہ تاکہ اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہ رہے, اور جتنے سوالات تھے ان کے جوابات ہم نے دے دیے ہیں. How has the exam been conducted? What were the reviews? What were the analysis levels? What were the rechecking levels? تاکہ اب کسی کو اس میں شک شبہ نہ رہے. دوسرا ایک ایشو اٹھایا گیا ہے, اینڈ میں اس کی آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ہمیں کانسٹنٹلی اب میسیجز آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جی آپ 60% جو پاس مارکس تھے ایم ڈی کیٹ کے, اس کو آپ لوور کر دیجئے ٹو 50%. نا یہ میں بالکل کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں بہاف دا کاؤنسل, یہ نہیں ہونے والا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریڈیوس اٹ. 60% از دا پاس مارکس, اسے ہم نیچے نہیں کریں گے. یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ کبھی بلوچستان کی گورنمنٹ ریکویسٹ کرتی تھی, کبھی سندھ کرتا تھا, کبھی کے پی کرتا تھا کہ جی ہمارے بچوں کے مارکس اتنے اچھے نہیں آئے, اور یہ ہر سال ہو رہا تھا, پچھلے سال بھی ہوا. تو ہمارے پاس کافی بچے نہیں ہیں سیٹس کے لیے, آپ اس کی پاس مارکس کم کر دیجئے. پاس مارکس کم کیے جاتے تھے. میں اب آپ کو بتا دوں صاف سیدھی بات کہ ہوتا کیا ہے. جب آپ یہ پاس مارکس کم کرتے ہیں, بہت سارے بچے ایلیجبل ہو جاتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو کہ پیسے دے کے پرائیویٹ کالجز میں میرٹ کے بغیر سیٹ لیتے تھے, جس کو آپ لوگ ڈونیشنز کا نام سنتے تھے وغیرہ سب سنتے تھے. یہ تھا وہ سسٹم پرانا.
ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 60% سے اوپر جو بچے میرٹ پہ ماشاءاللہ آ گئے ہیں. ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ اس میں سے بہت سارے بچے ہیں جو مڈل کلاس لو مڈل کلاس کے بچے ہیں, وہ افورڈ پرابلی نہیں کر سکتے جو کالجز ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں پرائیویٹ کالجز. مگر اب یہ پرائیویٹ کالجز کے اوپر ہوگا, یہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے گی. پرائیویٹ کالجز کے اوپر ہوگا یا سیٹیں خالی رکھیں یا ان میرٹ کے بچوں کو اسکالرشپس دیں, یہ اب ان کی مرضی. دس از دا سسٹم جو ہم نے پہلے دن سے ڈیزائن کیا تھا. لوگوں کا خیال تھا کہ ہم پرائیویٹ کالجز کو کھلا چھوڑیں یا یہ کریں یا وہ کریں, یہ نہیں کر رہے. ہم نے میرٹ کو وہاں پہ بلاک کر دیا ہے کہ اب یا آپ ان بچوں کو ایڈمٹ کریں, ان کو پڑھائیں, یا پھر اپنی سیٹیں خالی چھوڑ دیجئے, یہ ان کی مرضی ہے. سو میرٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ریڈیوسڈ انڈر اینی کنڈیشن. دس از فائنل. دوسرا, ایک پچھلے 2-3 دن سے ہمارے پاس ایک رسپانس آ رہا ہے کہ جی وہ سندھ میں رزلٹ بہت خراب ہے. میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں, رانگ فگرز ہیو بین کوٹڈ. سندھ کا ایک پروونس تھا جہاں پہ بچے رجسٹر ہوئے تھے بیکاز ان کی ایڈمیشنز اس طرح ہوتی ہیں اربن اور رورل. سندھ کے جو اربن سینٹرز ہیں وہاں پہ رزلٹ 43.6% ہے پاسڈ, رورل میں 25.4% پاسڈ, جس کی وجہ سے جب آپ کمبائن کر دیتے ہیں سندھ کا رزلٹ تو وہ 32% آ جاتا ہے. بٹ سندھ کے اربن سینٹرز میں the result is 43.6% have passed. National average کیا ہے پاسنگ is 55.8%. So ان کے سندھ کے اربن is very close to the national average. ایسی کوئی بات نہیں. پنجاب, فیڈرل, گلگت بلتستان, AJK, they're above the national average. یہ سارے کے سارے 70% پلس میں گئے ہیں جو پاس کیے ہیں. KP 47%. They are also very close to the national average. بلوچستان is the one place جہاں پہ نیشنل ایوریج سے وہ کافی لو رہے ہیں. They are 32.4%. But in total جو بات سمجھنے والی ہے 67,937 children have passed. ٹوٹل جو ہمارے پاس اس وقت پورے پاکستان میں میڈیکل اور ڈینٹل کی سیٹس ہیں وہ 19,120 ہیں. Now which means کہ یہ بچے ہیں جو کمپیٹ کریں گے. سو ہر سیٹ کے اوپر اپروکسیمیٹلی 3 بچے ہیں جو کمپیٹ کر رہے ہیں. That is very good competition. اس میں جو بات سمجھنے والی ہے, سارے ہم سن رہے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے یہ آؤٹ آف کریکولم, یہ آؤٹ آف کریکولم کا کوئی ایشو نہیں تھا. یہ اصل میں سچی بات آپ کو بتا دیں, یہ پہلی بار ایک ایگزام ہوا ہے جس پہ ہم نے کوگنیٹو لرننگ بیسس کے اوپر بچوں کو اسیس کیا ہے, رٹے کی بیسس پہ نہیں کیا ہے. ہمارے پاس بچے آئے ہیں, میں پچھلے 8 دنوں میں نے اور تقی صاحب نے پرسنلی کچھ نہیں تو کم از کم 700-800 بچوں سے پرسنلی بات کی ہے. فون پہ ای میلیں کر رہے ہیں, ہر ایک کا ہم جواب دے رہے ہیں. بے تحاشا بچے ہیں جنہوں نے آ کے میں کہا جی پیپر تو بہت آسان تھا. پہلی غلطی, آپ جب پیپر نارملی ہم سب کر چکے ہیں بچپن میں, پیپر زیادہ آسان ہوتا ہے, وی ٹرائی اینڈ رن تھرو اٹ, غلطیاں کر جاتے ہیں. بہت سارے بچے آئے, انہوں نے ایک بڑی انوکھی بات کی. انہوں نے کہا جی جو سوال تھا وہ نہیں تھا جو ہماری ٹیکسٹ بک میں, جواب نہیں, سوال نہیں وہ والا ہے. یہ آپ نے جس طرح سوال لکھا تھا یہ وہ والا نہیں ہے, ہماری ٹیکسٹ بک میں کچھ اور تھا, جس کا مطلب رٹے لگ رہے تھے. یہ رٹے لگ رہے تھے. یہ ایگزام نے جو ٹیسٹ کیا ہے, ہمیں جو میڈیکل اسکول میں چاہیے اسٹوڈنٹ, کیونکہ اس نے کل ہمارا ڈاکٹر بننا ہے, ہمیں وہ بچہ چاہیے جو کہ اپنا ذہن استعمال کرے گا, جس کی کوگنیٹو لرننگ کیپیبلٹی ہو. روٹ سسٹم کے اوپر آپ میڈیسن نہیں پڑھ رہے. ہم لوگ سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کو وہ ڈاکٹر چاہیے جب ہم ہسپتال میں داخل ہوں تو ہمارا ایبسولوٹ کانفیڈنس ہو, ٹرسٹ ہو کہ یہ آدمی جو کھڑا ہے یہ ڈاکٹر ہے, میں اپنی جان اس کے حوالے کر رہا ہوں. تو وہ تو آپ کو تبھی ملے گا جب ہم اس بچوں کو لائیں گے, ان بچوں کو میڈیکل اسکول سے گزاریں گے جن میں وہ کیپیسٹی ہے, ابیلٹی ہے. ہم سب میں نہیں ہے. ابھی میں اوپر بچوں سے بات کر کے آ رہا ہوں, وہ کچھ بچے مجھے جی ہمارا حق ہے. حق نہیں ہے, آپ کو میرٹ کے اوپر اندر آنا ہے. یہ کوئی بورن رائٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ یہ کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہر بچہ میڈیکل کالج جانے کا اس کا حق ہے. اگر وہ میرٹ پہ ہوگا تو جائے گا, اور یہ سسٹم اب میرٹ بتا رہا. دوسری چیز جو کلیئر ہم کر دیں بڑی کلیئرلی اس بار, دیکھیے ہمیں پتا ہے پچھلے 5-8 دن سے پروٹیسٹ آپ سب دیکھ رہے ہیں, رپورٹ کر رہے ہیں, ہم تک بھی خبریں آ رہی ہیں, ہمیں بھی کمپلینٹس آ رہی ہیں. اب میں بالکل کھلے عام ایک بات کر رہا ہوں, ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے. میری ریکویسٹ پہلی ایک ہے کہ بھائی اس چیز کو خدا کے واسطے میڈیکل ایجوکیشن کو اور میڈیکل پروفیشن کو پولیٹیکل فٹ بال مت بنائیے, اس میں پالیٹکس مت لائیے. یہ یہاں سے ڈاکٹر بننے ہیں, یہ پالیٹکس نہیں ہے.
اس میں پالیٹکس چھوڑ دیجئے, ہم سب کو چھوڑنی پڑے گی, یہ ایک نیشنل لیول ایشو ہے. اس کے پیچھے مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, میں بالکل کھلی زبان میں بولتا ہوں, آپ سب کو پتا ہے کہ میں چیزیں روکتا نہیں ہوں. دکانیں بند ہو گئی ہیں لوگوں کی, یہاں پہ اکیڈمیز چل رہی تھیں. میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بچہ ایف ایس سی کر رہا ہے یا اے لیول کر رہا ہے, اس کو 4 مہینے اکیڈمی جا کے 2 لاکھ روپے کیوں خرچ کرنے پڑ رہے ہیں ٹو اسٹڈی فار این ایم ڈی کیٹ ایگزام, کیونکہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان تو اسی کریکولم میں سے آنا ہے جو اس نے پڑھا اور پاس بھی کیا ہوا ایف ایس سی, اور کہتے ہیں میں 90% مارکس دیے ایف ایس سی میں, تو پھر آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی اکیڈمیز میں جانے کی؟ کیونکہ یہی اکیڈمیز ہیں جو کوشچن بینکس بنایا کرتی تھیں, پھر ان بچوں کو بلا کے ان کو رٹے لگواتی تھیں, اور پھر کہتی دیکھا ہم نے تمہیں 90% نمبر لے دیے. ہوا یہ, اس دفعہ امتحان ان اکیڈمیز کا نہیں بنا ہوا, اس دفعہ امتحان اس کے اندر کوئی ویسٹڈ گروپ نہیں انوالو تھا, تو آپ کے سامنے رزلٹ آ گیا. اصل میں پہلی بار آپ کے سامنے سچا رزلٹ آیا, یہ اصل ایشو ہے. باٹم لائن, اگر یہ میرے 67,000 بچے پاس ہو سکتے ہیں اور 90% نمبر بھی لے سکتے ہیں, تو دیکھیے ہم لوگ سیٹسفائیڈ کہ وی فاؤنڈ دا کریم, ہمیں وہ بچے مل گئے ہیں who are competent to go to medical school. یہ اب دیکھیے ہم سب فیل ہوئے ہیں, یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی میرے نمبر کم ہیں تو اس لیے میں یقین نہیں کروں گا. اور آج میں آپ لوگوں سے, میڈیا سے ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ دیکھیے سوشل میڈیا کو ہمیں سے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا کے اوپر تو جو کچھ ہوتا ہے ہم سب کے کنٹرول سے باہر ہے, بٹ آپ لوگ میڈیا ہیں, آپ لوگ وہ ہیں جو آپ لکھتے ہیں یا آپ ٹی وی اسکرینس پہ ڈالتے ہیں, یو آر ریسپانسبل فار اٹ, اینڈ آپ لوگ لوگوں کی تھنکنگ کو چینج کر سکتے ہیں. دیکھیے اگر ہم لوگوں نے انسٹیٹیوشنز کے اندر لوگوں کا ٹرسٹ واپس نہیں بلڈ کیا تو یہ ملک کبھی بھی نہیں پروگریس کرے گا. اینڈ وی نیڈ دا میڈیا ناؤ, وی نیڈ یو ٹو ورک وتھ اس. دیکھیے ہم لوگوں نے فلی ٹرانسپیرنٹ سسٹم اڈاپٹ کیا. مجھے کل کسی نے کہا کہ جی آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ لوگ بول بہت زیادہ رہے ہیں, آپ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو گئے ہیں. آئی ایم سوری, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں اس ملک میں بہت اس کے نیگیٹو سائڈز بھی ہیں. وی اگریڈ ایز اے کاؤنسل کہ ہم اپنے آپ کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے. اس ایگزام کا یہ انالیسس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں, کوئی اور ایگزامنگ باڈی اپنا انالیسس نہیں کھولتی ہے, یہ کانفیڈینشیل ہوتا ہے. ہم نے کھول دیا, ہم نے ریزلٹس کھلے عام چیک کیے. کوئی کمپلینٹ آئی ہم نے پہلے کہہ دیا کہ جی وی پریزیوم کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے, ہم خود چیک کر لیں گے. یہ آپ کو کانڈکٹ کسی اور انسٹیٹیوشن کا نہیں ملے گا اس ملک میں اس وقت. مگر جب ہم کر رہے ہیں تو ہم آپ سے اب ریکویسٹ کرتے ہیں ٹو میک شور ان بچوں کا مستقبل مت خراب کریں. ان کو لوگ غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں. یہ بچے اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ یہ ہر چیز کے اوپر کوشچن اٹھا رہے ہیں, ہر چیز کے اوپر شک کر رہے ہیں. اگر شک کے اوپر چلیں گے تو آگے جا کے امتحانات کیسے دیں گے, اس سسٹم میں کیسے پڑھیں گے, یہ ڈاکٹرز کیسے بنیں گے. تو وی آر ہوپنگ کہ اب ایز اے میڈیا, ایز دا موسٹ امپورٹنٹ لنک بٹوین دا پبلک اینڈ انسٹیٹیوشنز, آپ لوگ بھی ایک پازیٹیو رول اب پلے کریے. اس کو پولیٹیکل فٹ بال نہ بننے دیں پلیز. آپ کے سامنے ہر فگر جو سوال پوچھا گیا ہم نے سامنے رکھ دیا ہے, ہم نے کبھی ہچکچائے نہیں ہے جواب دینے سے. ہمارے جواب لیجئے, مگر پلیز کمیونیکیٹ اٹ کریکٹلی آلسو ٹو میک شور کہ ان بچوں کو پتہ چل سکے کہ کیا ہے یہ رزلٹ ہے. دے ہیو ٹو ٹیک کانفیڈنس ان دس. دیکھیے ایک چیز جو سب کا کنسرن ہے کہ جی وہ سیٹیں کافی نہیں ہوں گے. اس وقت ہر پروونس میں جو سیٹیں بچے پاس ہو گئے ایم ڈی کیٹ, تو ایلیجبلٹی بیس, ہر پروونس کی جتنی سیٹیں ہیں اس سے زیادہ بچے ہیں. کسی پروونس میں یہ ایشو نہیں آنے والا کہ بچے کم ہوں اور سیٹیں زیادہ. ہر جگہ کافی ہے, صرف کمپٹیشن بڑھے گی, کمپٹیشن بڑھے گی. میں نام لیے بغیر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اور بائی دی وے اگر کل مجھے کوئی حکم دے گا میں کھول بھی دوں گا. میرے پاس جتنے, اور تغی صاحب کے پاس میسیجز آ رہے ہیں اس وقت لوگوں کے, بڑے بڑے لوگوں کے, کہ جی اس بچے کو 1 نمبر اور دے دیجئے, یہ فیل ہو گیا, اس کی ایڈمیشن کرا دیجئے. جی آپ پرائیویٹ کالجز کی طرف سے آنکھیں بند کر لیجئے, ان کو بس ایڈمیشن کرنے دیجئے. یہ نارمل آ جا رہی ہے میرے پاس سفارش, ہر ایک کو نہ کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا اب کام یہ ہے یہ 67,000 بچوں کو پروٹیکٹ کرنا. یہ ان کا میرٹ ہے, یہ اب ان کا حق ہے, ان کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. بٹ ہمارا کلچر یہ ہو چکا ہے اس ملک میں کہ سفارش کروا لو, ریکویسٹ کر لو, کسی طرح سے پریشر ڈلوا لو. یہ نہیں ہونے والا, یہ میں آپ لوگوں کو گارنٹی کر رہا ہوں. یہ کاؤنسل اس پریشر میں نہیں آ رہی ہے. جو مارکس ہیں,
दूसरी चीज मैं एक और क्लियर कर दूं, एडमिशंस की डेट्स फाइनल कर दी गई हैं। ए लेवल्स का एक मसला आया था, ए लेवल्स के एक रिजल्ट 11 जनवरी को शायद डिलेड आ रहा है, उसके लिए भी हमने एडमिशन के आगे कर दिया है। पब्लिक कॉलेजेस की एडमिशंस की डेट क्लोजिंग की है 22 जनवरी, हर प्रोविंस हर रीजन की पब्लिक कॉलेजेस 22 जनवरी तक उनको अपनी कंप्लीट करना है। ये मैं आपको क्लियरिटी के साथ कह रहा हूं, कोई एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। 22 जनवरी को जिसकी एडमिशंस पूरी हो गई, सो बिस्मिल्लाह, वो बच्चे हम रजिस्टर करेंगे और 5 साल के बाद इंशाल्लाह उनको लाइसेंस दिया जाएगा। प्राइवेट कॉलेजेस की उसके फौरन बाद मेरिट लिस्ट खुलेगी और 22 फरवरी को उनकी एडमिशंस क्लोज हो जाएंगी, उसके बाद नहीं बच्चे एडमिट होंगे। ये देखिए, हमने सिस्टम बना दिया और इस सिस्टम को इन्फोर्स करने जा रहे हैं। इसमें अब कोई एग्जेम्पशंस नहीं दी जाएंगी। ये कोई नहीं होगा कि जी बच्चे सीटें खाली रह गई, ये हो गया, सीटें खाली रह गई, अब इन यूनिवर्सिटीज की जिम्मेदारी है, इन कॉलेजेस की जिम्मेदारी है। जो अब जिसकी जिम्मेदारी है वो निभाएगा। हमारा काम यह है कि ऊपर से हम देखें कि जनाब जो जिसकी जिम्मेदारी है कानून में वो पूरी करे, और हम एग्जेम्पशन नहीं दे रहे। ये मैसेज आई वांट अक्रॉस द बोर्ड सबको जानना चाहिए कि अगर किसी को यह गलत फहमी है, वहां पे यूनिवर्सिटीज को अगर कोई गलत फहमी है, किसी अथॉरिटी को यह गलत फहमी है, किसी कॉलेज को गलत फहमी है, किसी बच्चे को गलत फहमी है कि ये डेट्स बदलेंगी या ये मार्क्स लोअर किए जाएंगे, ये नहीं कर रहे हम, ये नहीं होगा। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट, जो डेडलाइंस दी गई हैं उनको फॉलो किया जाएगा। जिस बच्चे का जिसका प्रॉब्लम है आके हमें कंप्लेंट फाइल करे। मैं आज सुबह हाई कोर्ट से आ रहा हूं, सिर्फ इसी चीज के लिए गया था कि कोर्ट्स में बच्चों को आदत पड़ गई है, मां बाप को आदत पड़ गई, धड़ाधड़ जाके फौरन केस फाइल कर देते हैं। भाई हम बैठे हैं यहां, हम रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, आप हमारे पास दरखास्त तो दीजिए, दरखास्त दीजिए, और अगर हम ना सुने तो आप जाके हमारे खिलाफ कंप्लेन करिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे कोर्ट्स हैव अंडरस्टूड दैट दे आर रिपोजिंग कॉन्फिडेंस इन द रेगुलेटर। मेजॉरिटी केसेस वो रिमांड कर रहे हैं विद डायरेक्शंस, हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं कि जी इसको सुन के फौरी फैसला कर दीजिए। दिनों में हम कर रहे हैं। सो सिस्टम को चलना है, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। वी विल प्ले आवर पार्ट। वी एक्सपेक्ट आप लोग, you play the part to communicate this to the public. We are here. जो आपके सवालात होंगे, जो पब्लिक के सवालात होंगे, खुशी से जवाब देंगे। But the days of the old vested interests and mafias is gone. वो अब यहां पे ये वह नहीं होगा जो पहले होता था। ये मैं आप लोगों को क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं। Any questions before we go? डबलिंग नंबर के हवाले से शिकायतें आ रही हैं कि सिंध के बच्चे को भी वही नंबर अलॉट किया गया है जो पंजाब के नंबर जो हम रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। नंबर आपका रोल नंबर से मकसद है ये? क्योंकि प्रोविंस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, डोमिसाइल का ताल्लुक होता है एडमिशन के वक्त, एमडी कैट से कोई ताल्लुक नहीं। जी, जो आपने आंसर कॉपी दी है उनको, वो मैं बता देता हूं आपको। अभी तकी साहब ने जो दिखाया उसमें जैसे आपको अर्ज किया, पिछली बार आपके एक दोस्त ने मुझसे सवाल यहां किया कि जी कैसे हो सकता है ये बच्चे जिंदगी भर इम्तिहान देते रहे, ये गलती नहीं कर सकते। आपको अभी दिखा दिया पर्चा, और वो उस बच्चे को भी अभी दिखा दिया फिजिकली कि गलती हुई। नहीं जी, ऐसी बात कोई नहीं। वो आप पीडीएफ फाइल की बात कर रहे हैं। देखिए पीडीएफ फाइल जो पहले दिन अपलोड की थी वो इसीलिए उतारी, मैं आपको सीधी बात बता दूं, वो कई लोगों ने डाउनलोड की है, बहुत बड़ी फाइल थी, उसको डाउनलोड करते हुए करप्ट किया है, उसके बाद सर्कुलेट कर दिया और गलत कहा कि ये कोई गजेट है। ये गजेट नहीं था, ये तो सिर्फ जो कंप्यूटराइज रिजल्ट था, जो बच्चा अपना रोल नंबर डाल के फौरी ऑनलाइन ले सकता था, उसकी एक लिस्ट की प्रिंट आउट। तो उसको आप भूल जाइए, वो दैट वाज अ करप्टेड फाइल जो कि डाउनलोड करके सर्कुलेट की गई। जिस तरह पिछली बार मैंने आपको अर्ज किया था कीज, ये एकेडमीज ने कीज बना के सर्कुलेट कर दी कि जी ये एग्जाम की की है, बिल्कुल फ्रॉड है। हाउ कैन एन एकेडमी मेक अ की ऑफ अ रिजल्ट? एग्जामिनिंग बॉडी हम है, हाउ कैन एन एकेडमी कम अप विद दिस? ये इसका भी जवाब मैं 4 बार दे चुका हूं जी, फिर दे देता हूं। ये एमसीक्यू का इम्तिहान है। अगर कोई भी एंटिटी पास्ट में एक गलत काम कर रही है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो उसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं भी वही गलत काम करूंगा। इसका एक जवाब मैं दे सकता हूं? जी बिल्कुल। देखें, ये बच्चे जो हैं ये डॉक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। कार्बन दिया जाता था, क्यों? कि हमें आपके इम्तहान के ऊपर एतमाद नहीं है, हम अपने जवाबों की एक कॉपी साथ लेके जाएं ताकि कल को कोई हमारा जवाब तब्दील ना कर सके। यही बात है ना, ठीक है।
وہ میں نے دکھا دیا اور ٹیسٹ کے طور پہ نکال بھی دیں کہ کوئی جواب تبدیل نہیں کر سکتا, آپ کے اپنے بھرے ہوئے کو ایک مشین ریڈ کر رہی ہوتی ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. جب یہ ڈاکٹر بننے جائیں گے نا میڈیکل کالج میں, تو ان بچوں کے آدھے امتحان ریٹن ہوگا, اور وہ ریٹن کے بھی وہ ایسے ٹائپ کویسچن ہوں گے جن کو ایک استاد چیک کر رہا ہوگا, اس نے مارکس دینے ہوں گے. آدھے نمبر وائوا ہوں گے. اس وائوا میں ایک سوال جواب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک استاد مارکس لگا دیتے. آپ جب تک سسٹم پہ اعتبار کرنا نہ سیکھیں اس وقت تک آپ اس سسٹم میں سے نہیں گزر سکتے. آج آپ بچوں کو, ہم نے اس لیے کہا کہ ہم کاربن کاپی نہیں دیں گے, ہمیں معلوم تھا, ہمارے لیے آسان راستہ تھا, کاربن کاپی دے دو, بڑے خوش ہو جاؤ, آسان پیپر بنا دو, ساروں کو 90% مارکس دلوا دو, سارے کے سارے خوش ہو جائیں گے. پھر وہ 95% کے اوپر 5000 بچہ جو کھڑا ہوگا سارا خوش ہو رہا ہوگا, نمبر پھر ان میں ایڈمیشنز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن خوش سب ہو جائیں گے کہ جی بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے. لیکن ان بچوں کو ہمیں ٹرین بھی کرنا ہے کہ تمہیں اگر ڈاکٹر بننا ہے تو تمہیں سسٹمز کے اوپر اعتبار کرنا آنا پڑے گا. وہاں کوئی وائوا کا جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں نہ اس کی کوئی کاربن کاپی ہوتی ہے, نہ کوئی اس کا ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. ایک استاد کے سامنے آپ جواب دیتے ہیں, وہ آپ کے مارکس لگاتے ہیں, آپ اسے تسلیم کرتے ہیں. اور اس چیز کی ٹریننگ ہماری سوسائٹی میں ہمارے بچوں کو بھی ہونی چاہیے کہ اداروں کے اوپر اعتماد کریں. اگر آپ اداروں کے اوپر اعتماد کرنا ختم کر دیں گے تو یہ سب چیز ختم ہو جائے گی. ہمیں جتنا کچھ کرنا پڑا, جتنا مرضی لڑنا پڑا, جو مرضی سہنا پڑا, ہم اوپن ہوں گے, ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں گے, ہم ان کو کریکٹ بھی کریں گے, لیکن ہم اپنا کانفیڈنس لوگوں کے اوپر ریسٹور کریں گے اس ادارے کا, اور اس کے لیے یہ سب پرائز ہمیں دینی پڑے گی اور سب کو ماننا پڑے گا. ایک سیکنڈ ایک چیز اور کہہ دوں جو ترکی صاحب کہہ رہے ہیں. یہ امتحان کس نے لیا ہے؟ یہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے لیا, ٹھیک ہے. کل یہی پاکستان میڈیکل کمیشن کل صبح سے ڈاکٹروں کو لائسنس بھی کرے گا, لائسنس بھی دے گا, اور وہی ڈاکٹر جس کو ہم لائسنس دیں گے وہ آپ سب کو ٹریٹ کریں گے ہسپتالوں میں جا کے. جب آپ ہسپتال میں جائیں گے تو آدمی کھڑا ہوگا سامنے لائسنس لے کے, آپ اس سے کیا پوچھیں گے کہ ذرا لائسنس کی کاربن کاپی لے آؤ یا اپنے 5 پروفیشنل امتحانوں کی کاربن کاپی لے آؤ. آپ یقین مانیں گے کہ کیونکہ اس کو پاکستان میڈیکل کمیشن نے لائسنس دیا ہے یہ ڈاکٹر. سو اگر آپ اعتبار کریں گے اس کے لائسنس پہ تو ہم پہ یہ بھی اعتبار کریے کہ ہم کسی بچے کا غلط نہیں کر رہے ہیں, صحیح ان کا امتحان لے رہے ہیں اور اسیس پراپرلی کر رہے ہیں. یقین دونوں طرف چلتا. جی بتائیے. پاکستان دنیا میں چند ممالک میں جہاں پہ کمرشل علاج ہوتا ہے اور مہنگا ترین علاج ہوتا ہے. جی سوری, علاج سب سے مہنگا ہوتا ہے. نہیں, آئی ایم سوری, اب بالکل غلط بات ہے یہ بات. فیکچولی بات کریے, فیکچولی بات غلط. ڈاکٹرز نہیں ہیں, کوئی بچے ہیں, اسٹوڈنٹس, اور زیادہ بائی دی وے اس میں سے ہمیں اب جو میرے پاس لوگ آئے ہیں ان میں سے اسٹوڈنٹس بھی نہیں. کل تو ایک ٹیچر صاحب آ گئے کیمسٹری کے اور کہتے ہیں کہ جی آپ کا بچہ ہے جی MD کیٹ دیا, نہیں تو پھر آپ کیوں آئے. دیکھیے میں نے اب شو میں کہا اس کو پولیٹیکل فٹ بال مت بنائیے پلیز, اس میں پالیٹکس انوالوڈ ہے, چھوڑ دیجیے اس بات. ایک اور بتا دوں, جب یہ رزلٹ لگایا گیا تو آپ کو پتا ہے ری کاؤنٹنگ کی کاسٹ ہوتی ہے نا, ریسورسز لگتی ہیں. ہم نے صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بیریئر لگا رہے ہیں, ہم نے کہا کہ جی آپ ری کاؤنٹنگ فری آف کاسٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ چھوٹا سا ایک فارم ہے, 4 لائنیں بھرنی ہے اور آپ نے اپلائی کر دینا ہے. اگر اس امتحان پہ ڈسٹرسٹ کی یہ حالت ہوتی تو کتنی ری کاؤنٹنگ کی کاسٹ کی اپلیکیشن آئی؟ 30,000 آ گئی, ٹھیک ہے. 1,21,000 کچھ 100 میں سے 30,000 آئی. 90,000 سے زیادہ بچوں نے وہ 1-2 لائنوں کا فارم بھی بھرنے کی ان کو محسوس تھا. اب اس کے بعد ان 3,000 جن میں سے دی تھی ان میں سے بچے پروٹیسٹ کتنے بچے کر رہے تھے؟ 500, ٹھیک ہے. 1000. اچھا میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, میرے پاس بھی علی رضا صاحب کے پاس میرے ساتھ بہت زیادہ لاتی ہیں کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہو گئے ہیں, تو میرے پاس بھی بہت ای میلز آئیں. اب میں نے بچوں کی ای میلز کی تھریڈ نکالنا شروع کر دی. آپ دیکھتے ہیں کہ ای میل آئی ہے, آپ اس کا ایڈریس ڈالتے ہیں کہ اس کی ہسٹری نکال لو کہ انہوں نے مجھے کتنی ای میلز کی. اب وہی بچہ ہے جو اکتوبر میں مجھے کر رہا ہے کہ جی آپ یہ رزلٹ امتحان کیوں لے رہے ہیں, یہ تو فلاں فلاں کو لینا چاہیے تھا. نومبر میں وہ بچہ, اکتوبر کے اینڈ میں ہی وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا جو سلیبس ہے یہ تو
कॉमन सिलेबस में से आना चाहिए। नवंबर में वही बच्चा मुझे इम्तिहान कह रहा है कि जी आपने ये जो सिलेबस दिया है ये आउट ऑफ कोर्स है, करेक्शन हो रही है, कोर्ट में भी चले गए हैं। उसके बाद वही बच्चा इम्तिहान जब हुआ है तो उसने कहा है कि जी ये लिस्ट भेज दिया है कि ये 30 क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है। उसके बाद मुझे वही बच्चा रिजल्ट के अगले दिन कह रहा है कि जी मैंने कैलकुलेट किया है, मेरे 190 नंबर आते थे, आपने 145 कर दिए हैं। 4 दिन पहले मुझे कह रहे हैं 30 सवाल आउट ऑफ कोर्स थे, मेरी किताब से बाहर थे। अब वो कह रहे हैं मैंने कैलकुलेट किया था, मेरे 190 नंबर थे। मैं कौन सी बात मानूं? और वो वही एक थ्रेड चलता आ रहा है, वही एक थ्रेड चलता आ रहा है। और एक और चीज भी आपको बता दूं, मेरे पास, सॉरी मैं खत्म कर लूं कि वो जो ईमेल्स मेरे पास आई हैं और अली रज़ा साहब के पास आई हैं, वो एक बाकायदा बना हुआ टेम्पलेट है, फोटोकॉपी, वो लोगों को सर्कुलेट किया गया है कि आप इस टेम्पलेट की ईमेल आप फॉरवर्ड कर दो। मैंने एज इट इज मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप मेरे कॉन्वर्सेशन थ्रेड निकाल लें, हजारों एक ही। जी जी अब एक सेकंड जी, अब जी सवाल ये है कि ये जो बाहर लोग 5-7 फैमिलीज में देख रहा हूँ, हम लोग सॉल्विंग पे करते हैं, उनकी जानिब से यही जो आप फरमा रहे हैं कि जी 14 सवालात हमने उनको मैनेज कर लिए, उसके बावजूद वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनको बुला के उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही और फिर भी वो शिकवा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, कमेंट ये है कि जी जैसे आपने फरमाया कि जी ये तमाम तर बच्चे जो हैं ये निज़ाम पे यकीन नहीं कर रहे, अभी से सवालात उठाना शुरू हो चुके हैं। कल को 5 साल मुकम्मल होने के बाद भी ये निज़ाम पे सवाल उठाते हैं। टिम्स हॉस्पिटल हम अभी होके आए हैं और वो सवालात उठा रहे हैं निज़ाम पे, MTA पे। और सजेशन ये है कि आप मीडिया से कॉपरेशन का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मीडिया मिन्नतें करता है आपके PRO साहब की कि अली रज़ा साहब से टाइम दे दें। हम आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट इज मी हु कॉल्ड हिम सो मेनी टाइम्स, बट यू आर वेलकम टू वॉक इन एनी टाइम, ट्रस्ट मी, यू डोंट नीड टाइम। तो वो आप टाइम नहीं दे पा रहे होते, अगर आप हमें दें हम भी आपका पैगाम। मैं पहले सवाल का जवाब मैं देता हूँ, दूसरे का अली रज़ा साहब देंगे। वो जी किसने ना मेरे बच्चे बेटा एक सेकंड खुद सोचिए आप, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड। अच्छा आप जवाब सुन, अब मेरा जवाब सुन। सो इशू वही है कि यू हियर व्हाट यू वांट टू हियर, ठीक है। पहले हमने ये बच्चे आए हमारे पास, परसों वी हैड अ मीटिंग। एट द एंड ऑफ दैट मीटिंग इन बच्चों से मैंने कहा कि अच्छा आप अगर मुझे ट्रस्ट करते हो, पेरेंट्स भी साथ थे, तो मैं खुद जाके पर्सनली आपका एक एक का पेपर चेक करूंगा। उन्होंने कहा जी वी ट्रस्ट यू, जाएं आप पेपर चेक करके आए। मैं गया, मैंने एक एक का बैठ के पेपर निकाल के चेक किया, यहाँ मेरे पास सारा उसका एविडेंस है। आज उन बच्चों को सबको दिखाया गया वो एविडेंस। उसके अंदर आई थिंक दे आर एवरीबॉडी इज मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्राइंग टू मिसअंडरस्टैंड। हमने यहाँ क्वेश्चन का यहाँ बताया कि ये 14 सवाल इम्तहान में से निकाल दिए गए। उसके बाद मार्किंग कितने में से हुई? 186 में से। बाकी 186 बचते थे ना, यू गेट द पॉइंट। 200 में से आप 14 सवाल निकाल दें तो कितने बचते हैं? 186 बचते हैं ना। स्कोर हो गया। तो अब वो 14 सवाल साइड पे करके 186 में से आप तमाम बच्चा जो स्कोर कर रहा है, अब उसका स्कोर आ रहा है 186 में से, उसमें से हर बच्चे को 14-14 नंबर दे दिए गए। अब पहली बात तो ये है कि हमने ये लिस्ट सवालों की अब दिखाई है कि ये वो सवाल थे, ठीक है। वो सवाल वहां पे डिफरेंट बैचेस में शफल होके आए और ये सवाल बाय द वे उन्हीं बच्चों की दी हुई फीडबैक को सामने रख के भी हमने टेस्ट किए थे। अब उसके बाद ये एक बच्चा प्रिज्यूम कैसे कर रहा है कि मेरा कौन सा सवाल ठीक था जिसको कोई इन्होंने निकाल दिया गया। सो एक तरफ मेरे से पूछ रहे हो कौन से 14 सवाल थे, फिर आपको कह रहे हैं कि जो वो हमारे जो ठीक सवाल थे उनको निकाल दिया गया। सो देखें इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी आप देख लें। पहला जवाब तो मेरा ये था इसके बारे में कि मैंने पर्सनली इन बच्चों के कहने पे जाके, वो जो बच्चे बाहर हैं अभी भी 1.5 घंटा उनके साथ हुआ, अभी भी फिर मैं उनको उसके बाद भी उनको समझाया। उनमें से कुछ बच्चों ने कहा, कुछ बच्चों ने 14 बच्चे थे उनमें से 11 आए, 3 ने तो कह दिया ठीक है आपने चेक कर लिया अब हमें आने की जरूरत नहीं। उनमें से भी
بچے جو تھے ایک ایٹ لیسٹ 3-4 بچے تھے جنہوں نے ہمیں کہا کہ اچھا آپ نے دیکھ لیا بس ٹھیک ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک بچی میرے پاس آ کے کہہ رہی آپ نے دیکھ لیا, میں خوش ہوں. ہاں میرے, لیکن اس کے پیرنٹس جو تھے وہ خوش نہیں تھے کیونکہ ہم نے ایکسپیکٹیشنس بنا لی ہوتی ہیں. بٹ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم سن نہیں رہے. آئی ہیو ہیڈ میٹنگس ود اسٹوڈنٹس ود لاہور. علیزا صاحب میٹس دیم ایوری وے, دے جسٹ واک ان. ٹھیک ہے, تو دوسرے پارٹ جو ہے وہ ایم ٹی آئی یا وہ سسٹم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بٹ دیکھیے وہ جو آپ 14 سوال کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کو جو کہا, میں آپ سے ریکویسٹ کی نا کہ وی وانٹ دا میڈیا ٹو ناؤ ورک وتھ اس. کیا ہے, دیکھیے آپ کو تو ہر طرح کی آواز آئے گی, آپ کو ہر آدمی کوئی نہ کوئی کمپلینٹ بتائے گا, کوئی کچھ کہے گا کچھ کہے گا. وی آر ایکسپیکٹنگ آل آف یو, آپ لوگ پروفیشنلز ہیں, ٹو ڈسائفر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. فیکٹس کو سامنے, جرنلزم کا مطلب ہے فیکٹس, تو پلیز فیکٹس کو سامنے رکھ کے پرکھ کے اس کے بعد اس کو آگے کریے. ایک بچہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی سارے بچوں کے 14 سوال جو تھے وہ ان کے 100% صحیح تھے بٹ انہوں نے نکال دیے. پہلی بات, اس کو تو یہ پتہ تک نہیں کہ جوابات 1,21,000 بچوں کے کیا ہیں. دوسری بات, اس کو کیا پتا کہ اس کے اپنے بھی 14 سوال صحیح تھے جواب کے نہیں تھے. تیسری بات, جب 14 کے ہم کہہ رہے ہیں کہ 100% 14 کے 14 نمبر سب کو دے دیے, تو بھائی اگر اس کے صحیح بھی تھے 14 تو اس کو بینیفٹ تو ملا, اس کو لاس کوئی نہیں ہوا. آل آئی ایم آسکنگ یو ٹو ڈو از ڈو دیٹ پروسیس کہ پلیز جب آپ کو کوئی فیکٹ پبلک سے ملتا ہے, ہم سے فیکٹ ملے سامنے رکھ کے اس کو آپ لوگ پلیز ریشنلی اسیس تو کر لیجئے رپورٹ کرنے سے پہلے. یہ میری ریکویسٹ ہے. آپ کا جو سوال تھا, میں ایک ان کا آپ کا جو سوال تھا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, میں آپ کو اگر آئی اپولوجائز کہ اگر آپ کو کسی نے نہ کیے, میرا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے, میرا فون نمبر سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ یو کانٹیکٹ می اینی ٹائم, آئی آنسر. ٹھیک ہے, اگر میں کہیں پھنسا ہوں گا صرف اتنا ہوگا کہ میں فون نہیں اٹھا پاؤں گا, آپ مجھے میسج کر دیجیے, آئی کال بیک. دیٹس مائی پرومس اینڈ آئی ایم آلویز اویلیبل. ٹھیک, آئی تھنک اس کا جواب بھی میں نے دے دیا ہے. اس کو پولیٹیکل فٹ بال نہ بنائیں, نہ میں بناؤں گا, نہ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کسی بھی پروونشل گورنمنٹ کے اوپر. میں صرف ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں, پلیز میڈیکل ایجوکیشن اور یہ جتنا پروسیس ہے اس کو پولیٹیکل فٹ بال مت بنائیے. یہ بچوں کا فیوچر ہے, ان کو کالج جانے دیجیے. سمپل سی بات. آئیدر یو ہیو فیتھ اور یو ڈونٹ ہیو فیتھ ان دا سسٹم. تھینک یو ویری مچ. انٹرسٹنگ وہ آج جو آئی تھی جی مجھے پتا ہے.